آئے اور اس پروگرام کی زیب و زینت بنے۔ یہ حضرات علماء کرام جن کو منٹ منٹ کی بھی فرصت نہیں، جن کو ایک وقت کا ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں، بڑی محبت کے ساتھ آپ کے گاؤں کے اندر آئے ہیں، آپ کے محلے میں آئے ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم سب کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ان علماء کرام کی زیارت کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی تقاریر کو سننے کے لیے بہت جلد پہلے سے ہی ہم یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے اور کوششیں کرتے، دل میں یہ تمنا ہوتی کہ ہم فلاں حضرت کا بیان سن کر کے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے نوجوان بھائی اپنے گھروں سے نکل کر نہیں آئے، شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، آپ حضرات مسجدوں کی نمازوں سے فارغ ہو کر کے بہت جلد تشریف لے آئے۔ ایسا وقت بار بار نہیں ملتا، یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والے کرام، یہ اللہ والے حضرات اور یہ علماء کرام جب ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر دیں گے کہ میرے علماء کرام تم جس کو چاہو اپنے علم کی برکت سے، اپنے قرآن کی برکت سے جس کو چاہو تم جنت میں لے جاؤ ہاتھ پکڑ کر کے، تو میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں یہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے اور ہماری مغفرت ہوتے ہوتے رہ جائے۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان علماء کرام کو جاننے کے لیے، ان علماء کرام کو سمجھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئیں۔ میرے جو بڑے حضرات آ رہے ہیں میرے بھائی، وہ آگے جگہ لے اور بیچ میں کوئی صاحب کھڑے نہ ہو، بیٹھتے رہیں آ کر کے تاکہ پروگرام کو چلانے میں ہمیں آسانی ہو، اس پروگرام کو چلانے میں ہمیں آسانی ہو، بحسن خوبی اس پروگرام کو ہم اختتام تک پہنچا سکیں۔ تو اس لیے جو حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں وہ آتے رہیں، سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھتے رہیں۔ یہ اللہ والی شخصیتیں الحمدللہ جن میں سر فہرست حضرت اقدس الحاج مولانا محمد ہاشم صاحب قاسمی مدث اللہ العلی، خلیفہ حضرت شاہ عبدالستار صاحب نانکوی، وہ محتمیم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور، بڑی اللہ والی شخصیت ہے۔ اور میں یوں کہتا ہوں کہ اگر بگڑے ہوئے معاشرے میں حضرت والا کے قدم پڑ جائے تو وہ معاشرہ بھی سدھر جائے، اگر کوئی اس باغی اور سرکش انسان بھی حضرت والا سے وابستہ ہو جائے وہ بھی ولی کامل بن جائے۔ حضرت والا ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، انشاءاللہ بہت جلد اسٹیج کو رونق بخشنے والے ہیں، ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت کی صدارت میں آج کا یہ ہمارا جلسہ ہوگا اور الحمدللہ حضرت کی دعاؤں پر اس جلسے کا اختتام ہوگا۔ تو یہ جلسہ بہت ہی مقبول ہے، یقین جانیے حضرت کا آپ کے اس گاؤں کے اندر اس جلسے کے اندر آنا اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پھر میں اخیر میں درخواست کر رہا ہوں، میرے جو بھائی اخیر میں کھڑے ہو رہے ہیں، جو بچے ہیں وہ آ کر کے بیٹھتے رہیں، سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ دائیں طرف جو حضرات ہیں وہ بھی آ کر کے سامنے بیٹھے، بھائی ادھر کھڑے نہ ہو، آپ علماء کرام کے سامنے آئے، روبرو بیٹھے تاکہ تقاریر کو سنیں، افادہ اور استفادہ بخوبی ہو۔ تب بیٹے سامنے آ جائے، آپ جو بچے کھڑے ہوئے ہیں سامنے آ جائے، بابو ادھر کوئی نہ بیٹھے، مائک والا کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے، سب حضرات ادھر آ جائیں اور آ کر کے بیٹھتے رہیں۔ بڑی بڑی اللہ والی شخصیتیں جنہیں لوگ سالہائے سال پہلے جن کی تقریروں کو سننے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور لوگ جن کو دیکھنے کے لیے ماہیے پیاب کی طرح تڑپتے رہتے ہیں، وہ حضرات علماء اعظام ہمارے گاؤں کے اندر تشریف فرما ہے، جن کو لوگ دیکھنے کے لیے اور جن کی تقاریر کو سننے کے لیے سالہائے سال پہلے کوششیں کرتے ہیں مگر منظوری نہیں مل پاتی ہے۔ آج الحمدللہ وہ حضرات علماء اعظام ہمارے درمیان میں خود چل کر کے آئے ہیں، یہ ان کا احسان عظیم ہے، احسان و کرم ہے کہ ان سب نے زحمت فرمائی۔ تو میرے بھائیوں ہم سب ان علماء کرام کی قدردانی کریں۔ حضرت اقدس مولانا محمد ہاشم صاحب مدث اللہ العلی آرام فرمائے، یہاں پر تشریف فرمائے، بہت جلد انشاءاللہ آپ کے جلسے کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اسٹیج پر رونق روز ہونے والے ہیں۔ آپ حضرات سنجیدگی کے ساتھ ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ یہ جلسہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحرا آپ کے سر ہوگا۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جلسہ جو آپ کے گاؤں کے اندر ہو رہا ہے کوئی صرف مسجد حضرت ابوبکر صدیق اس مسجد کا جلسہ نہیں ہے، قاری نصیر صاحب کا جلسہ نہیں ہے، یہ ہماری پورے گاؤں کا، پوری ملت اسلامیہ کا جلسہ ہے۔ اس جلسے کو کامیاب بنانا
سب کی ذمہ داری ہے. یہ جلسہ کسی پارٹی کا جلسہ نہیں، کوئی سیاسی جلسہ نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر منعقد ہونے والا جلسہ ہے. اس جلسے کو کامیاب بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اگر یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحرا آپ تمام گاؤں والوں کے سر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو آپ کی اخیر تک ضرورت ہے. آپ اخیر تک ہمارا ساتھ دیں، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑی بہترین تقاریریں ہوں گی، دلچسپ مکالمے ہوں گے، بہترین نظم و نغمات سے آپ کی مہمان نوازی کا حق ادا کیا جائے گا، آپ کی ضیافت کا حق ادا کیا جائے گا. بس شرط یہ ہے آپ ذرا خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. جو بچے سامنے بیٹھ کر شور و غل کر رہے ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. الحمدللہ دوسرے نمبر پر حضرت مولانا محمد انعام اللہ صاحب قاسمی، جو کہ المہد الاسلامی مانک مہو سے تشریف لا رہے ہیں. بہت جلد حضرت والا بھی تشریف لا رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، ذرا سبق پڑھا کر کے نکل رہا ہوں، شاید راستے میں ہوں گے اور بہت جلد مکہ ماس کے اندر انشاءاللہ حضرت والا داخل ہو رہے ہوں گے اور آپ کے اسٹیج کو رونق بخشیں گے. اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے اسٹیج پر ہمارے علاقے کی گاگا لیڈی کی آن بان اور شان، الحمدللہ پورے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا محمد شمشاد صاحب قاسمی قدس اللہ العالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. جو مدرسہ قاسم علوم گاگا لیڈی جو ایک بڑا مدرسہ ہے اور ماشاءاللہ بہت پورے علاقے کی سرپرستی کر رہا ہے، اس کے تحت بہت سارے مکاتب، بہت ساری مدارس کا انتظام چل رہا ہے، وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت والا نے زحمت فرمائی، حضرت کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اسی طرح حضرت کے رفیق سفر جناب مولانا محمد حذیفہ صاحب، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. اور ہمارے درمیان ایک بہت عظیم مقرر حضرت مولانا محمد عالم صاحب، جو کہ سرٹھیڑی فیض القرآن ایک مدرسہ ہے، وہاں سے تشریف لائے ہیں. بہت ہی اچھے مقرر ہیں. انشاءاللہ جب آپ ان کی تقریر کو سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا ان کے بارے میں جو کہہ رہے تھے بہت کم ان کی تعریف کی ہے، بڑی تعریف کے لائق ہیں. بہت اچھے پرمغز بیان کرتے ہیں، اہل اللہ کے واقعات سے ان کا بیان مزین اور مرصع رہتا ہے. وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. انشاءاللہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں. اور اسی طرح ہمارے خاص مہمان جناب قاری محمد نسیم کے استاد محترم، میرے بھی پرانے رفیق صدیق محترم جناب قاری محمد ناصر صاحب، جو ماشاءاللہ ہماری ایک آواز پر رامپور منہاران سے تشریف لائے. حضرت والا بھی ایک مسجد کے امام و خطیب ہے اور ماشاءاللہ محبت کے ساتھ میں ایک طویل اور لمبا سفر طے کر کے یہاں پر آپ کے گاؤں کے اندر آئے. یہ صرف آپ کی محبت میں آئے. تو ان علماء کرام کو دیکھنے کے لیے، ان اللہ والی شخصیات کو دیکھنے کے لیے آپ حضرات اپنے گھروں سے دوڑے چلے آئے. جی ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی خاص مہمان جناب قاری محمد ذوالفقار صاحب، الحمدللہ جو پورالی گاؤں ہے یہاں سے تشریف لائے ہیں. وہ بھی قاری محمد نسیم صاحب کے استاد گرامی ہے. ماشاءاللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ بھی ہمارے درمیان اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور ایک مدرسے کے نگراں ہیں، ذمہ دار ہے، بحسن خوبی اس مدرسے کو چلا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا مدرسہ بھی روز بروز ترقی کی طرف گامزن ہے. اور اسی طرح ہمارے علاقے کے ایک بہت ہی خاص